ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہر شخص پریشان ہے اور وہ یہ شکایت کر رہا ہے کہ ہمارے پاس مال کی تنگی ہے، کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا ہے، گھر بار ہمارا اچھا نہیں، ہمارے پاس گاڑی اور بنگلہ نہیں ہے۔ میں آج آپ کو ایک ایسا قرآنی وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ اس کو کر لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مالی تنگی دور ہو جائے گی، آپ کا کاروبار سیٹ ہو جائے گا، آپ کا گھر بار اچھا ہو جائے گا، اور آسان الفاظ میں کہوں تو پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ وہ وظیفہ کیا ہے، وہ عمل کیا ہے؟ اگر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا، گھر بھی نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، کاروبار میں تنگی ہے، تو میں ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، اس وظیفے کو کر لیں۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ آپ یہ کریں، ہاتھ اٹھائیں اور اللہ رب العزت سے یوں کہیں، یا اللہ تیرا شکر گزار ہوں اور تیرا شکر ہے اس بات پر کہ میرا دماغ تو نے ٹھیک بنایا، خراب نہیں۔ تیرا شکر گزار ہوں اس بات پر کہ تو نے مجھے صحیح سلامت آنکھیں دی ہیں، ان میں سے کوئی بھی آنکھ ایسی نہیں ہے جو دیکھنے سے معذور ہو، ان میں سے کوئی سی بھی آنکھ ایسی نہیں ہے جو بہنگی ہو، جس کو نظر تو آتا ہے لیکن دیکھنے میں اس کی صورت بگڑ جاتی ہے۔ تیرا شکر گزار ہوں اس بات پر کہ تو نے میرے دونوں کان صحیح سلامت بنائی کہ ان میں آواز اچھی طریقے سے مجھے سنائی دیتی ہے۔ تیرا شکر گزار ہوں اس بات پر کہ تو نے مجھے ایسی زبان دی جس سے میں اچھی طریقے سے بول سکتا ہوں۔ تیرا شکر گزار ہوں اس بات پر کہ تو نے میرے دونوں ہاتھ صحیح سالم بنائے۔ تیرا شکر گزار ہوں اس بات پر کہ تو نے میرے دونوں پاؤں صحیح سالم بنائے۔ تیرا شکر گزار ہوں اس بات پر کہ میری کڈنی میں کوئی بیماری نہیں ہے۔ تیرا شکر گزار ہوں اس بات پر کہ میرے دل میں، پیٹ میں، گردوں میں، الغرض پورے جسم میں کوئی بیماری نہیں ہے۔ تیرا شکر گزار ہوں اس بات پر۔ تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی چھوٹی نعمتیں ہیں؟ کیا ہم گھر اور بنگلہ اور گاڑی کے بدلے میں کسی کو اپنی ایک آنکھ دے سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنا دل بیچ سکتے ہیں ان چیزوں کے بدلے میں؟ کیا ہم ایک ہاتھ اپنا دے سکتے ہیں کسی کو ان چیزوں کے بدلے میں؟ ہرگز نہیں دے سکتے۔ یقیناً یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق عمل کریں اور قرآن کے مطابق عمل کریں کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں میں اور اضافہ فرمائیں۔ اور دوسری جگہ قرآن پاک نے ایک اور وظیفہ بتایا، وہ یہ ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ میں تمہیں مال بھی خوب دوں گا، تمہیں اولاد بھی خوب دوں گا، تمہیں کھیتی کسانی میں فائدہ بھی خوب ہوگا، غلہ بھی خوب ہوگا، الغرض یہ کہ دنیا کی تمام نعمتوں سے تم کو نواز دوں گا۔ تو کیا کام کرنا ہے؟ دو کام کرنا ہے، کثرت سے اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے اور کثرت سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے یہ وظیفہ رکھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور کثرت سے وظیفہ رکھیں اور یوں کہیں، الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال، اور دل سے یہ وظیفہ کریں اور دیکھیں اپنی زندگی میں کیسے تبدیلی آتی ہے اور کیسے اللہ رب العزت آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرماتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ وظیفہ آپ ضرور جاری اور ساری رکھیں گے۔ کیا آپ یہ وظیفہ کریں گے یا آپ کو اس سے پہلے اس وظیفے کے تعلق سے پتہ تھا؟ اگر پتہ تھا تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے، اور اگر آپ کو معلوم نہیں تھا اور اب سے آپ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اس وظیفے کو انشاءاللہ مسلسل کریں گے تو پھر کمنٹ کر کے آپ ضرور بتائیے، اور اس وظیفے کو کرنے کے بعد جو فائدہ آپ محسوس کریں، جتنے بھی دن بعد محسوس کریں، اس کو کمنٹ کر کے اس ویڈیو پہ ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔